السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا اور سفر آخرت کے لیے کن ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، مفصل بات کریں گے۔ اس کے لیے مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ چلتے چلتے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری مزید اہم ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کے والد کا نام سکندر خان بن زمان خان تھا۔ آپ ایبٹ آباد کے گاؤں کوکل میں پیدا ہوئے اور سن پیدائش آپ کا 1935 بتایا جاتا ہے۔ قرآن پاک اور میٹرک کی عصری تعلیم گاؤں سے ہی حاصل کی۔ درجہ رابعہ سے درجہ سادسہ تک مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدرسہ دارالعلوم ٹانک کراچی میں پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے دورہ سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے مدرسہ جامعہ علوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن میں پڑھ کر 1956 میں سند فراغت حاصل کی۔ 1962 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لے کے 4 سال علوم نبویہ کی تعلیم حاصل کی۔ 1972 میں جامعہ ازہر مصر میں داخلہ لیا اور 4 سال میں PhD کی ڈگری مکمل کی۔ درس و تدریس کی بات کی جائے تو آپ دارالعلوم ٹانک جہاں آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، عربی زبان سکھانے کے لیے مختلف مقامات پر ہونے والی تربیتی نشستوں میں پڑھاتے رہے۔ حضرت بن نوری نے آپ کی صلاحیتوں کو جانچتے ہوئے بن نوری ٹاؤن میں درس نظامی کی تکمیل سے پہلے ہی اپنے مدرسے کا انچارج استاد مقرر کر دیا تھا۔ آپ 1955 سے تاحال جامعہ کے مدرس تھے۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے علاوہ باطنی تربیت میں بھی حضرت شیخ بن نوری کا سب سے زیادہ حصہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی صحبت سے بھی مستفیض ہوئے۔ محمد یوسف لدھیانوی شہید اور مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ سے اجازت بیعت اور خلافت حاصل ہوئی۔ آپ کی انتظامی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے 1977 میں آپ کو مدرسہ کے ناظم تعلیمات بنا دیا گیا۔ 1997 میں مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید کی شہادت کے بعد رئیس جامعہ کے لیے آپ کا انتخاب ہوا۔ 2004 میں مفتی نظام الدین شامزئی کی شہادت کے بعد شیخ الحدیث کے مسند پر جلفہ افروز ہوئے۔ 1997 میں وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کے رکن بنائے گئے۔ 2001 میں نائب صدر مقرر ہوئے اور 2017 میں مستقل صدر منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ وفاق کی نصاب کمیٹی اور امتحان کمیٹی کے سربراہ بھی تھے۔ آپ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ پاکستان کی صدارت کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے۔ 1981 میں آپ کو مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کا رکن منتخب کیا گیا۔ 2008 میں سید نفیس الحسینی کے وصال کے بعد آپ نائب امیر منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی کے انتقال کے بعد آپ عالمی مجلس ختم نبوت کے امیر مرکزیہ منتخب ہوئے۔ آپ نے مجلس کی کئی اردو مطبوعات کا عربی میں ترجمہ کر کے عرب ممالک میں پہنچایا۔ آپ نے 10 سے زائد عربی اور اردو کتب تحریر کی۔ آپ کے مقالات بے مثال رسائل و جرائد اخبارات کی زینت بنے اور مختلف کانفرنسوں میں پڑھے گئے۔ اس کے علاوہ آپ روزنامہ جھنگ کے مقبول عام سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے مستقل لکھاری تھے، جبکہ ماہانہ بنات کے مدیر مسئول کے طور پر بھی کام کرتے رہے تھے۔ جون 2021 میں وفاق المدارس نے لیاقت باغ میں ایک کانفرنس رکھی تھی جو بعد ازاں آپ کی بیماری کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی، اور 30 جون 2021 کو آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا نماز جنازہ 19 ذی القعدہ بمطابق 30 جون 2021 کو رات 10 بجے جامعہ علوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی میں ادا کیا گیا، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آپ کی قبر وہیں مینار کے نیچے 5ویں قبر بنی، جہاں پہ پہلے حبیب اللہ مختار شہید، اس کے بعد مفتی احمد الرحمن، اس کے بعد حضرت بن نوری، اس کے بعد محمد بن نوری اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمہ اللہ کی قبر بنی۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء کی جانب سے آپ کی وفات پہ آپ کے رفقا سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور آپ کے باقی رہ جانے والوں کو آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔